کنعان کنعان وہ بدنصیب ہے جو ایک بڑے نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ قرآن پاک میں اس کا دردناک انجام بڑے عبرت انگیز طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر خوش نہیں ہوتا کہ وہ کسی نبی کا بیٹا ہے یا کسی اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہے یا کسی اللہ والے سے اس کا کسی قسم کا تعلق ہے، بلکہ اللہ تو اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرے اور اچھے کام کرے۔ کنعان اللہ کے ایک بڑے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن گنتی کے کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ باقی اللہ کے نبی کا مذاق ہی اڑاتے اور انہیں ستاتے رہے۔ ان میں ان کا بیٹا بھی تھا۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں اس طرح ایک کشتی تیار کرو، اور دیکھو اب اپنی قوم کی سفارش اور اس کا غم مت کرنا، اب ہم ان سارے نافرمانوں کو غرق کرنے والے ہیں۔ یہ حکم پا کر نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانے لگے۔ کنعان اور اس کے ساتھی انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے، کیا خشکی میں جہاز چلاؤ گے؟ نوح علیہ السلام یہ بدتمیزی کی باتیں سنتے تو کہتے کہ تم اب زیادہ دنوں تک ہنس نہ سکو گے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم اپنے کرتوتوں پر روگے اور کوئی تمہاری بات سننے والا نہ ہوگا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، اور ایک تنور سے پانی ابل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لو، اور انہیں بھی جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، بیوی کافرہ تھی، وہ کافروں سے جا ملی۔ کنعان نے ماں کا ساتھ دیا۔ اب آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا، دریاؤں میں شدید ترین سیلاب اور طوفان آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کافروں کے ساتھ دیکھا تو محبت پدری نے جوش مارا، فرمانے لگے، بیٹا ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا حکم مان لے اور ہماری کشتی میں آ جا۔ کنعان نے باپ کی محبت بھری باتیں سنی، لیکن کافروں کی صحبت نے اس کے عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ اس نے ایک بھیانک طوفان کو دیکھ کر بھی مشفق باپ کی بات کو ٹھکرا دیا اور بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا، آج ڈوبنے سے وہی بچے گا جس پر میرا اللہ رحم فرمائے گا۔ باپ بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پانی کی ایک اونچی سی لہر آئی اور وہ کنعان کو بہا لے گئی۔ کنعان ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کا یہ دردناک انجام دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اللہ کو پکار اٹھے، میرے مالک، میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے کب تھا؟ وہ تو کافروں کا ساتھی تھا اور اچھے کام نہیں کرتا تھا۔ جب تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے تو پھر مجھ سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب پا کر نوح علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور مطمئن ہو گئے کہ جس کے جیسے کرتوت ہوتے ہیں اسے ویسا ہی بدلہ بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بدنصیب کنعان یہ نہیں کہ مرا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پایا۔ کسی کے حصے میں جہنم کا آنا ہی سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کے بدنصیب بیٹے کا حال مکمل ہوا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات یاد آ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی قوم قریش، اپنے خاندان بنی عبد مناف اور اپنے گھر والوں کو پکار کر فرمائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے عذاب سے تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس
بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، میں اللہ کے عذاب سے تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے صفیہ، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تو جو مال مانگے میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو تجھ سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ بس تم سب خود کو بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ غور کیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے فرمایا؟ اپنے سب سے زیادہ قریبی عزیزوں سے۔ تو سوچئے کہ کوئی پیر صاحب یا فلاں سید ہمیں بخشوا لیں گے؟ کنعان کو اپنے باپ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعا ہی نہ بچا سکی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اوپر گزر چکے، تو پھر کسی اور کی کیا مجال؟ ہمیں خود بڑھ کر اللہ کی توفیق کو تلاش کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور جب تک زندہ رہیں اس کے صالح بندوں کی صحبت ہمیں نصیب رہے، اور جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔